You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ آیات لمبی تھی اس لیے میں نے لکھی نہیں ہے، آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آپ کو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے حضرت شمعون کا ذکر، طالوت اور جالوت ان کا ذکر ہو رہا ہے، اسی حوالے سے یہ آگے بھی چیزیں بیان ہوں گی۔ کل ہم نے تابوت سکینہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں کہ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہوا تو اس نے اپنے لشکر سے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرے گا، سو جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہوگا، اور جس نے اس دریا سے صرف آدھا چلو اس کے علاوہ نہ پیا وہ میرے طریقے پر ہوگا۔ چند لوگوں کے سوا سب نے اس سے خوب پانی پیا۔ پھر جب طالوت اس کے ایمان جو لائے تھے وہ اس دریا سے گزر گئے تو پانی پینے والوں نے کہا آج جالوت اور اس کے لشکریوں سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے کہا بہت دفعہ اللہ کے حکم سے قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اللہ مدد کرنے کے لیے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب وہ جالوت اور اس کے لشکریوں کے سامنے صف آرا ہوئے انہوں نے دعا کی ہے ہمارے رب ہم پر صبر انڈھیل دے، ہم کو ثابت قدم رکھ، کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کافروں کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، جن چیزوں کو چاہا انہیں علم بھی عطا کیا۔ اگر اللہ بعض لوگوں کے شر کو بعض نیک لوگوں کے سبب سے دور نہ فرماتا تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت فرماتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ میں ان کا آپ کو تشریح کر دیتا ہوں۔ اصل میں واقعہ یہ تھا کہ طالوت بادشاہ کا انتخاب ہو چکا تھا، وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ جالوت اس کے مقابلے کا بادشاہ تھا، اور جالوت اتنا پاورفل بادشاہ تھا کہ جب کبھی جنگ میں جالوت لڑائی کے لیے جاتا تھا تو لشکر میں سے سب سے آگے یہ کمانڈ کرتا تھا، یہ لیڈر تھا، یہ سردار بادشاہ تھا، یہ آگے رہتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اور اس کا گھوڑا اتنی تیز رفتار آگے جاتا تھا
کہ ابھی اس کا لشکر آدھا اس کو پہنچتا نہیں تھا، یہ دشمن کو شکست دے دیا کرتا تھا، اتنی اس کو طاقت اللہ نے دی تھی جالوت کو۔ یعنی ابھی دشمن جو اس کے بندے تھے وہ ابھی اس کے لشکر پہنچتا نہیں تھا، تو جالوت پہلے مقابلہ کر کے انہیں شکست دے دیا کرتا تھا۔ طالوت جو بادشاہ تھا، جو حضرت شمعون علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے منتخب کیا تھا، انہوں نے 80,000 بنو اسرائیل کو لیا اور فرمایا کہ اب جالوت کا مقابلہ کریں گے، اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے سے آزمائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو اس میں سے زیادہ پانی پیے گا وہ میرے رستے پر نہیں ہے، اور جو ایک چلو تھوڑا سا پانی پیے گا وہ میرے رستے پر ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ جالوت کا مقابلہ انتہائی سخت ہے اور اس کے مقابلے کے لیے ہم تھک جائیں گے، پیاس لگے گی۔ انہوں نے زیادہ پانی پی لیا۔ 80,000 کے لشکر میں سے 76,000 لوگ، جو لشکر تھا 76,000، انہوں نے اتنا پانی پیا تھا کہ ہمیں پیاس نہ لگے۔ سب کے سب اس بادشاہ کے رستے سے ہٹ گئے، اور 4,000 جو تھے انہوں نے چلو بھر کے پانی پیا۔ طالوت نے کہا تم میرے رستے پر ہو، میرے ساتھ چلو۔ 4,000 جو تھے وہ چلے، تو پھر قرآن کی یہ آیت کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت دفعہ اللہ کے حکم سے قلیل جماعتیں کثیر پر غالب آ گئی۔ 80,000 میں سے 76,000 پلٹ گیا، بادشاہ کے رستے پر نہیں تھا، اور جنہوں نے پانی بہت زیادہ پیا انہیں دوبارہ پیاس لگی۔ انہوں نے کہا ہم طاقت نہیں رکھتے جالوت سے لڑنے کی، ہمیں دوبارہ پیاس لگی ہے۔ لیکن جنہوں نے ایک چلو بھر کے پانی پیا پھر انہیں پیاس نہ لگی، وہ مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب طالوت کا لشکر یہ جب 80,000 لے کے چلا، 4,000 اس کے رستے پر رہے، 76,000 چلے گئے، پیچھے 4,000 رہ گئے۔ ان میں سے جب جالوت سامنے آیا تو مقابلہ کرنے والوں کی تعداد 313 رہ گئی، باقی بھی 3,000 اور کچھ جو ہے وہ بھی بھاگ گئے۔ جو 4,000 تھے ان میں سے بھی بھاگ گئے، صرف 313 رہ گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں طالوت کے لشکر کی جو تعداد تھی یہی تعداد غزوہ بدر میں رسول اللہ کے غلاموں کی تھی۔ کم من فئۃ کثیرۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت دفعہ جو تعداد میں کم ہوتے ہیں انہوں نے کثیر جو ہے اجتماع پر غلبہ پایا۔ 313 نے ہزاروں پر غلبہ پایا، 72 نے ہزاروں پر غلبہ پایا۔ ہر میدان میں رسول اللہ کے غلاموں کی تعداد کم ہوتی تھی، لیکن ان کے اندر ایمانی جذبہ اتنا ہوا کرتا تھا کہ وہ زیادہ لوگوں پر حاوی ہو جایا کرتے تھے۔ اب ان کے اندر یہ جو 313 طالوت کے پاس تھے، ایک جذبہ تھا، اور جنگیں کبھی بھی تعداد کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی، جنگیں ہمیشہ ایمان کے جذبے پر لڑی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، تعداد ہے نہیں ہماری 57 اسلامی ممالک ہیں تعداد میں، کتنے بول رہے ہیں، تو ہم تعداد پر نہیں، ایمانی جذبہ کس کے اندر ہے یہ دیکھا جائے گا۔ ان کے اندر ایمانی جذبہ ہے نا، ان کا جو ایمان ہے۔ جیسے امریکہ کا سفیر وہاں پر گیا، اس نے جا کر کے کہا کہ میں خالصتاً یہودی ہوں، اور میں اس وقت امریکہ کا وزیر بن کے نہیں آیا، میں یہودی بن کے تیری مدد کرنے آیا ہوں۔ مسلمانوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ جملہ کہا ہے؟ حکمرانوں میں سے، میں ادھر کہتا رہا ہوں، میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حکمرانوں میں سے 57 اسلامی ممالک ہیں، ان میں علماء بھی ہیں، یعنی 1.5 ارب مسلمانوں کے مذہبی رہنما بھی تو موجود ہیں۔ کسی نے اتنا بڑا جملہ نہیں کہا کہ فلسطینیوں ہم مسلمان ہیں، تمہیں کوئی ہاتھ لگا کر دیکھے، کسی نے نہیں کہا۔ بہرحال الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اور جن لوگوں نے پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، اللہ نے انہیں کامیابیاں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ یہ پھر اچھا طالوت نے کہا، طالوت نے کہ جس نے جالوت کو مار دیا،
میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا، یہ اس نے شرط رکھی۔ طالوت کے لشکر میں ایک نام تھا داؤد، جو اللہ کے نبی گزرے، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ بھی اس لشکر میں تھے۔ انہوں نے نا اپنے پاس پتھر رکھے، منجنیقیں تو بنی ہوئی تھی، تو ان کے پاس 3 پتھر تھے، انہوں نے ہاتھ ڈالا، وہ 3 مل کر ایک بن گئے، وزنی ہو گئے۔ انہوں نے منجنیق سے جب جالوت پر حملہ کیا، حضرت داؤد نے، تو جب منجنیق میں ڈالا تو پتھر ایک تھا، نکلے تو وہ 3 تھے، مختلف سمت سے جا کر جالوت کو لگے، وہ گر پڑا۔ وہ گرا نا تو اس کا لشکر جو تھا وہ تہس نہس ہو گیا اور بھاگنا شروع ہو گیا۔ طالوت نے دیکھا کہ میرے لشکر میں سے ایک داؤد نامی شخص نے جالوت کا مقابلہ کیا، اسے مارا ہے۔ اس نے اعلان کر دیا، اس نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروں گا۔ اور جب نکاح ہو گیا، بیٹی کے ساتھ شادی ہو گئی، اب لوگ جو تھے بنی اسرائیل کے وہ فریفتہ ہو گئے حضرت داؤد کے، ہمیں تو داؤد پسند ہے، اس جالوت کا مقابلہ تو داؤد نے کیا ہے۔ یوں طالوت کو ایک بغض آیا، لیکن اس کی بیٹی نے بتا دیا، طالوت قتل کرنا چاہتا تھا وہ بھی حضرت داؤد کو، لیکن بیٹی نے بتا دیا کہ اس کی یہ سازش ہے۔ حضرت داؤد نے اسے بھی جو ہے وہ مقابلہ کیا، وہ بھی قتل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں حضرت داؤد کی محبت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ ایسی محبت ہے، اور یہ بندہ ہے جو احکامات خداوندی کی پیروی کر رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے تورات کا نزول فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ ملکہ عطا کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ میں لوہا پکڑتے تھے، اللہ اسے نرم فرما دیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ بھی بتاتا چلوں، حضرت داؤد کو اکثر بولتے لحن داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ ترنم کا ملکہ بھی اللہ نے عطا کیا تھا، کمال کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ ایک دن نا ان کی دکان پر گاہک، یہ لوہے کا زرے بناتے تھے، اور اللہ نے انہیں زرے بنانا سکھایا تھا۔ تو ایک دن انہیں خیال آیا کہ میں زریں اچھی بناتا ہوں، اس لیے گاہک میری دکان پر زیادہ آتا ہے، اس لیے میری دکان پر گاہک زیادہ آتا ہے۔ یہ جتنے لوگ کاروباری ہیں وہ بھی سنیں کہ میں زریں اچھی بناتا ہوں تو گاہک اس لیے آتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتے کے ذریعے بتایا کہ داؤد، زریں تیری باقیوں کی بھی ایسی ہیں، وہ بہت زیادہ اعلیٰ نہیں ہے کہ اس لیے گاہک تجھے، تو زریں بھی بناتا ہے، میرا ذکر بھی کرتا رہتا ہے۔ تو جو میرا ذکر کرتا ہے نا، پھر میں کیا کرتا ہوں، میں چوکوں اور چوراہوں پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، جو گاہک بھی مارکیٹ آتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں داؤد کی دکان پہ چلے جاؤ، وہ گاہک اس لیے تیری دکان پر زیادہ آتے ہیں۔ لیکن ہماری دکانیں نماز کے 5 وقت میں بند نہیں ہوتی، پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ، اور دکان میں بڑا لکھا واللہ خیر الرازقین، بھائی جو رازق ہے مانتے ہو، ادھر سے نہیں مانتے، زبان سے مانتے ہو، لکھ بھی دیتے ہو، 5 وقت میں کسی کی دکان بند نہیں ہوتی، لیکن واللہ خیر الرازقین، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ میں نے تو اس دن بھی ان سے کہا ہے کہ اپنی دکانیں آپ بند کر دیں، آپ دیکھیں کہ وہ رزاق کیسے آپ کو رزق دیتا ہے، لیکن ہمارا ایمان گاہک پر ہے، گاہک رزق دے گا تو پھر لیتے رہیں گاہک سے رزق، آپ کا ایمان ہی ایسا ہے۔ آگے سنیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے صالحین کے ذریعے سے فساد کرنے والوں کا کلا کما کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جیسے جالوت اٹھا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بھیجا کہ اسے جا کر مار دو، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ یہ قانون ہے، یہ سنت جاریہ ہے، قرآن نے بیان کی ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ بعض لوگوں کے شر کو بعض نیک لوگوں کے سبب دور نہ فرماتا تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد بپا ہو جاتا، زمین تباہ ہو جاتی فساد سے۔ تو پھر آپ تاریخ پوری پڑھیں، آپ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کریں تو ہمیں یہ تاریخ بتاتی ہے۔ میں آپ کو قریب کی مثال دے دیتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کتنے بڑے بڑے کافر آئے، اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے بڑے بڑے کفار کا کلا کما کروا دیا، واصل جہنم ہو گئے۔ جس دور میں بھی کوئی اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نہ کسی نیک بندے کے دل میں ڈالا کہ شر کو جا کر ختم کریں۔ یزید بھی اٹھا تھا، ایک شر تھا، امام حسین علیہ السلام کو بھیج دیا۔
اسی طرح جب بھی شر نے اپنا سر اٹھایا تو باری کے لم یزل نے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں وہ قوت ایمانی عطا کی کہ انہوں نے شر کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ سامعین محترم، دعا کریں اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔